قرآن خدا نما ہے، خدا کا کلام ہے، خدا کا کلام ہے، بے اس کے معرفت کا چمن نا تمام ہے، نا تمام ہے، نا تمام ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ماہ رمضان المبارک کا 29واں روزہ ہے، اور اس نسبت سے ہم آج 29ویں پارے سے بعض منتخب آیات سے متعلق حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور خلفائے کرام کی بیان فرمودہ تفاسیر میں سے چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور خلفائے کرام نے قرآن کریم کی جو عظیم الشان پاک نورانی تفسیریں بیان فرمائی ہیں وہ سینکڑوں صفحات پر پھیلی پڑی ہیں، اور ان میں سے بعض اوقات ایک ایک جملہ آگے پھر علوم اور معارف کا ایک جہان کھولنے والا ہے، اور یہ نہایت ضروری ہے ہمارے لیے، کیونکہ قرآن ہمارے لیے لائحہ عمل ہے کہ ہم قرآن کریم کی تعلیمات کو صحیح طور پر سمجھیں، اس کے معنی اور مطالب سے آگاہی حاصل کریں، اور جو علم و عرفان کے دروازے قرآن کریم نے کھولے ہیں ان کے ذریعے سے آگے ان میں داخل ہو کر پھر اس وسیع جہان کی سیر کریں، اور اس کے معنی اور مطالب سے آگاہی پاتے ہوئے نہ صرف اپنے قلوب و اذہان کو منور کریں، اپنے علم و عمل میں اس روشنی کو پیدا کریں، بلکہ دوسروں تک بھی ان قرآنی حقائق و معارف تک کو پہنچانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ اس مختصر سے وقت میں یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ان وسیع و عریض معانی اور مطالب کے بارے میں اشارتاً بھی کچھ ذکر کیا جا سکے۔ صرف نمونتاً چند باتیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور جیسا کہ پہلے بھی بیان کیا گیا، پھر اس بات کو دہراتا ہوں کہ مقصد اس پروگرام کا یہ ہے کہ تا احباب جماعت کو خصوصیت کے ساتھ اس طرف توجہ پیدا ہو کہ وہ قرآن کریم کے حقیقی معنی اور مطالب سے آگاہی حاصل کرنے کے لیے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور خلفائے کرام کی بیان فرمودہ تفاسیر کا مطالعہ کریں۔ اس کے لیے یہ کتب شائع شدہ بھی ہیں اور جماعت کی ویب سائٹ پر بھی دستیاب ہیں۔ اب دنیا کے کسی کونے میں کسی بھی جگہ پہ موجود ہوں، آپ کی ان تک رسائی ہو سکتی ہے اگر آپ کے پاس انٹرنیٹ موجود ہے۔ جماعت کی ویب سائٹ www.alislam.org پر یہ تفاسیر، یہ عظیم الشان روحانی خزائن موجود ہیں۔ آپ نے جس آیت کی تفسیر اس کو جاننا چاہتے ہیں اس کو وہاں پہ منتخب کریں، پھر تفاسیر میں جائیں، اور جس تفسیر کو چاہیں آپ وہاں سے اس کو سلیکٹ کر کے اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ وقت کی رعایت سے میں نے چند باتیں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تفسیر سے منتخب کی ہیں۔ سورۃ الملک سے 29ویں پارے کا آغاز ہوتا ہے۔ اس کے شروع میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ اس نے خلق الموت والحیات لیبلوکم۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں دنیا کی کامیابیاں ابتلاء سے خالی نہیں ہوتی ہیں۔ قرآن شریف میں آیا ہے خلق الموت والحیات لیبلوکم، یعنی موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ ہم تمہیں آزمائیں۔ کامیابی اور ناکامی بھی زندگی اور موت کا سوال ہوتا ہے۔ کامیابی ایک قسم کی زندگی ہوتی ہے، جب کسی کو اپنے کامیاب ہونے کی خبر پہنچتی ہے تو اس میں جان پڑ جاتی ہے اور گویا نئی زندگی ملتی ہے، اور اگر ناکامی کی خبر آ جائے تو زندہ ہی مر جاتا ہے، اور بسا اوقات بہت سے کمزور دل آدمی ہلاک بھی ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو زندگی کا سلسلہ ہے، موت، زندگی اور موت کا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ہم نے اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ ہم آزمائیں کہ تم میں سے
اپنے عمل کے لحاظ سے کون اچھا ہے۔ تو یہ زندگی عمل کے لیے ہے، اچھے اعمال ہوں گے تو اس کے مطابق نیک جزا ملے گی، اور اگر برے اعمال ہوں گے تو اس کا نتیجہ اسی نسبت سے نکلے گا۔ پھر آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے جو آسمانی شہب کا سلسلہ ہے اس کے بارے میں بڑی تفصیل سے بہت ہی پرحکمت اور بصیرت افروز روشنی ڈالی ہے، اور اس سلسلے میں فرشتوں کا کیا کردار ہے اس کا ذکر فرمایا ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں کبھی نجوم کا فعل فرشتوں کی طرف منسوب کیا ہے اور کبھی فرشتوں کا فعل نجوم کی طرف منسوب کر دیا ہے۔ بات یہ ہے کہ جب کہ قرآن کریم کی تعلیم کے روح سے فرشتے نجوم اور شمس اور قمر اور آسمان کے لیے جان کی طرح ہیں، اور قیام اور بقا ان تمام چیزوں کا فرشتوں کے تعلق پر موقوف ہے، اور ان کے ارجاء کی طرف کھسک جانے سے تمام اجرام ستاروں اور شمس و قمر اور آسمان کو موت کی صورت پیش آتی ہے، تو اس صورت میں وہ جان کی طرح ہوئے یا کچھ اور؟ یعنی مضمون اصل میں وہاں پہ یہ چل رہا تھا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ فرشتے گویا اپنی جگہ کو چھوڑ کر نیچے اترتے ہیں۔ اس ضمن میں حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فرشتے تو اپنے اپنے کاموں پہ مامور ہیں، وہ مادی طور پر اپنی کسی جگہ کو نہیں چھوڑتے، بلکہ ہر کام کے لیے ہر ستارے پر ایک فرشتہ موکل ہے، اور چونکہ فرشتے ستاروں کے لیے بوجہ شدت تعلق جان کی طرح ہیں، اس لیے اس آیت میں فرشتوں کا فعل ستاروں کی طرف منسوب کیا گیا۔ آیت 9 اور 10 میں اللہ تعالیٰ یہ مضمون بیان فرماتا ہے کہ جو دوزخی ہیں ان سے ان کے دوزخ کے نگران کہیں گے الم یاتکم نذیر، کیا تمہارے پاس خدا کی طرف سے کوئی نذیر نہیں آیا تھا؟ وہ کہیں گے بلا قد جاءنا نذیر، کیوں نہیں، ہمارے پاس خدا کی طرف سے ڈرانے والا آیا تھا، لیکن ہم نے تکذیب کی اور ہم نے کہا کہ اللہ نے کوئی چیز نہیں اتاری۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دیکھو ان آیات سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ دوزخی دوزخ میں اس لیے پڑیں گے کہ وہ وقت کے نبیوں کو قبول نہیں کریں گے۔ آپ فرماتے ہیں کہ خوب یاد رکھو کہ قلوب کی اصلاح اسی کا کام ہے جس نے قلوب کو پیدا کیا ہے، نرے کلمات اور چرب زبانیاں اصلاح نہیں کر سکتی ہیں، بلکہ ان کلمات کے اندر ایک روح ہونی چاہیے۔ الم یاتکم نذیر، ان کا جب سوال ہوگا تو پتہ لگے گا۔ آپ فرماتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ خدا را بخدا تواں شناخت، اور یہ ذریعہ بغیر امام نہیں مل سکتا، کیونکہ وہ خدا تعالیٰ کے تازہ بتازہ نشانوں کا مظہر اور اس کی تجلیات کا مورد ہوتا ہے۔ تو خدا کی طرف سے جو آنے والے ہیں ان کے ذریعے سے خدا کے وجود کا پتہ چلتا ہے، اور جو ان کا انکار کرے وہ اس کا ٹھکانہ پھر جہنم ہے۔ آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دوزخی کہیں گے کہ اگر ہم عقل مند ہوتے اور مذہب اور عقیدے کو معقول طریقوں سے آزماتے، یا کامل عقل مندوں اور محققوں کی تحریروں اور تقریروں کو توجہ سے سنتے، تو آج دوزخ میں نہ پڑتے۔ تو دونوں باتوں کا مفہوم حضور نے واضح فرما دیا ہے کہ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ مذہب اور عقیدے کو معقول طریقوں سے پرکھا جائے، اور سماعت کا یہ تقاضا ہے کہ جو کامل عقل مندوں محققوں کی تحریروں اور تقریروں کو توجہ سے سنا جائے، تو پھر حقیقت کو پانا آسان ہو جاتا ہے، اور اگر ایسا نہیں تو پھر غلطی انسان کرتا ہے، اور جو ان صلاحیتوں سے کام نہیں لیتا وہ پھر خدا تعالیٰ کی پکڑ میں آتا ہے۔ لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ و نَعْقِلُ کا ایک اور مضمون کی طرف اشارہ کرتے حضور فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی اگر ہم شریعت پر چلتے یا کانشس پر ہی عمل کرتے تو اصحاب السعیر سے نہ ہوتے۔ تو دوزخ میں جانے والے وہ ہیں جو نہ تو شریعت پہ عمل کرتے ہیں اور نہ ہی اپنے کانشس سے کام لیتے ہیں۔ ایک عجیب مختصر سا فکرہ ہے لیکن بہت ہی پرحکمت اور بڑا ہی اہم۔
حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس آیت کے حوالے سے فرماتے ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تدبر کے سوا ایمان صحیح نہیں ہوتا۔ غور و فکر کرنا، عقل سے کام لینا، اور اس سلسلے میں جو حقائق و معارف بیان کیے گئے ہیں ان کو سننا، ان کو پڑھنا، ان سے آشنائی حاصل کرنا اور ان پر غور و فکر کر کے تدبر کر کے اپنے ایمان کو مضبوط کرنا، یہ بہت لازمی حصہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں اس کے بغیر ایمان صحیح نہیں ہوتا۔ اسی لیے قرآن کریم میں دوسری جگہ یہ فرمایا افلا یتدبرون القرآن، تو حضور علیہ السلام کا یہ جملہ جو ہے اسی قرآنی آیت کی طرف گویا ہے کہ اشارہ فرما رہا ہے کہ قرآن پر تدبر بہت ضروری ہے۔ اور اس پروگرام کا جیسا کہ عرض کیا گیا تھا کہ مقصد یہ ہے کہ اس طرف جبکہ رمضان کے مہینے میں خصوصیت کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کی طرف توجہ پیدا ہوتی ہے، درس ہوتے ہیں، تو ہم اس کی آیات پر تدبر بھی کریں، اور جو حقائق و معارف پہلے سے ہمارے لیے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور خلفائے کرام نے بیان فرمائے ہیں، اور یہ سلسلہ ایک جاری سلسلہ ہے۔ حضور ایدہ اللہ بھی اپنے خطبات و خطابات میں قرآنی حقائق و معارف کا ذکر فرماتے ہیں، قرآن کے حوالے سے آیات کی تشریح فرماتے ہیں، حدیث کے حوالے سے تشریح فرماتے ہیں، مسیح موعود علیہ السلام کے ارشادات کی روشنی میں تشریح فرماتے ہیں۔ ان کو غور سے سنیں اور تدبر کر کے ان باتوں کو اپنے جو گویا کہ ایمان کا حصہ بنائیں۔ پھر آیت 20 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات و یقبضن ما یمسکہن الا الرحمن۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، کیا ان لوگوں نے اپنے سروں پر پرندوں کو اڑتے ہوئے نہیں دیکھا کہ کبھی وہ بازو کھلے ہوئے ہوتے ہیں اور کبھی سمیٹ لیتے ہیں، رحمان ہی ہے کہ ان کو گرنے سے تھام رکھتا ہے۔ یعنی فیضان رحمانیت ایسا تمام ذی روحوں پر محیط ہو رہا ہے کہ پرندے بھی جو ایک پیسے کے 2-3 مل سکتے ہیں، وہ بھی اس فیضان کے وسیع دریا میں خوشی اور سرور سے تیر رہے ہیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ نے اپنے اردو ترجمہ قرآن میں اس پہ یہ جو نوٹ دیا ہے وہ پڑھتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں طیور کے آسمان میں اڑنے اور جو میں مسخر ہونے سے متعلق یہ آیت گہرے معانی رکھتی ہے۔ پرندوں کی ساخت خصوصیت کے ساتھ ایسے اصولوں کے مطابق کی گئی ہے کہ وہ فضا میں اڑ سکیں، اور یہ محض اتفاقی حادثہ نہیں۔ بعض شکاری پرندوں کی رفتار ہوا میں 200 میل فی گھنٹے تک پہنچ جاتی ہے، اور ان کی ساخت ایسی ہے کہ اس رفتار کا ان کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچتا، کیونکہ ہوا چونچ اور سر سے ٹکرا کر چاروں طرف پھیل جاتی ہے، اور اسی تیز رفتاری کے ساتھ وہ اڑتے ہوئے پرندوں کا شکار بھی کر لیتے ہیں۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے پرندوں کے نظام کی طرف بھی توجہ دلائی ہے۔ آج کل تو بہت سارے ایسی اس پہ تحقیقی ویڈیوز بھی بن گئی ہیں سائنٹیفک، کہ جن کو دیکھنے سے یا اس بارے میں جو محققین کی تحقیقات ہیں ان کا مطالعہ کرنے سے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور رحمت کے عجیب و غریب جو مضامین ہیں وہ روشن ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہوں نے پرندوں کو نہیں دیکھا۔ پھر اس میں ایک یہ پیش گوئی بھی ہے حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ پرندوں کا ایک حصہ وہ بھی ہے جو مردار پر اترتا ہے، جنہیں گدھ کہتے ہیں۔ جب مر جاتے ہیں کوئی تو ان پر پرندے اترتے ہیں جو ان کا گوشت نوچتے ہیں اور کھاتے ہیں۔ تو مخالفین کو، معاندین کو یہ بتایا گیا ہے کہ تم بھی اس دن سے ڈرو، اس پہ غور کرو کہ تم غلطی پہ ہو، تم روحانی لحاظ سے مردہ ہو، اور ظاہری لحاظ سے بھی تم اس رسول کی جو مخالفت کر رہے ہو، ایک دن آئے گا کہ تم اس اپنے چونکہ روحانی لحاظ سے مردہ ہو تو ظاہری طور پر بھی تم پہ یہ عذاب آ سکتا ہے کہ تم غزوات میں، جنگوں میں مارے جاؤ، اور پھر وہ پرندے تم پر اتریں جو مردوں کا گوشت کھاتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ۔ یعنی یہ آیت جو ہے وہ 26 اور 27 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے، اور وہ پوچھتے ہیں یہ وعدہ کب پورا ہوگا، یعنی جو آپ جو کہتے ہیں کہ اسلام غالب آئے گا، دین غالب آئے گا، تو وہ کہتے ہیں یہ کب پورا ہوگا، بتاؤ تو صحیح اگر تم سچے ہو۔ اللہ تعالیٰ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے تو کہہ دے کہ کامل علم تو اللہ کے پاس ہے، اور میں تو محض کھلا کھلا ڈرانے والا ہوں۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کافر پوچھتے ہیں کہ یہ دعویٰ پورا کب ہوگا، اگر تم سچے ہو تو تاریخ عذاب بتاؤ۔
ان کو کہہ دے کہ مجھے کوئی تاریخ معلوم نہیں، یہ علم خدا کو ہے، میں تو صرف ڈرانے والا ہوں۔ آج جماعت احمدیہ کی نسبت سے بھی لوگ بعض یہی پیشگوئی سوال کرتے ہیں کہ آپ کی تو کہتے ہیں کہ ساری دنیا میں احمدیت یعنی حقیقی اسلام دنیا پہ غالب آئے گی، تو کہاں پہ 100 سال سے زائد کا عرصہ ہو گیا، ابھی تک تو آپ کو کوئی غلبہ نہیں ملا؟ تو مرزا صاحب کہتے تھے کہ مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے کہ اسلام کو ساری دنیا پہ غالب کروں، تو ان کا پیغام تو ابھی دنیا میں غالب ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا ہمیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو ایسے سوال کرتے ہیں ان کے لیے یہی جواب ہے کہ اس کا حقیقی علم تو اللہ تعالیٰ کو ہے، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کھلا کھلا اللہ تعالیٰ کے حکم سے علم پا کر ڈرایا ہے، آگاہ کر دیا ہے، اور لیکن جو دیکھنا چاہیں وہ ان آثار کو دیکھ بھی سکتے ہیں کہ کس طرح جو بتدریج یہ وعدہ پورا ہوتا چلا جاتا ہے، اور وہ وقت بھی دور نہیں جب بڑی شان کے ساتھ یہ تجلی دنیا میں ظاہر ہوگی۔ سورہ قلم ہے، اس میں اللہ تعالیٰ آیت 5 میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے اِنَّکَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم، یعنی تو اے نبی ایک خلق عظیم پر مخلوق و مفطور ہے، یعنی تو پیدا ہی ایسا کیا گیا ہے کہ خلق عظیم پر رہ تو۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں یعنی اپنی ذات میں تمام مکارم اخلاق کا ایسا متمم و مکمل ہے کہ اس پر زیادت متصور نہیں، کیونکہ لفظ عظیم محاورہ عرب میں اس چیز کی صفت میں بولا جاتا ہے جس کو اپنا نوعی کمال پورا حاصل ہو۔ اس ضمن میں پھر حضور نے تفصیل سے لفظ عظیم کے معنوں کو وضاحت سے بیان کرتے ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے اخلاق عظیمہ کے عنوان گویا مہیا فرمائے ہیں، کہ جیسے حضور فرماتے ہیں کہ تمام وہ خواص اندرونی ہیں جو نفس ناطقہ انسان میں پائے جاتے ہیں، جیسے عقل ذکا، صورت فہم، صفائی ذہن، حسن تحفظ، حسن تذکر، عفت، حیا، صبر، قناعت، زہد، تورع، جوان مردی، استقلال، عدل، امانت، صدق کے لہجہ، سخاوت فی محلے، ایثار فی محلے، کرم فی محلے، مروت فی محلے، شجاعت فی محلے، علو ہمت فی محلے، حلم فی محلے، تحمل فی محلے، حمیت فی محلے، تواضع فی محلے، ادب فی محلے، شفقت فی محلے، رافت فی محلے، رحمت فی محلے، خوف الہی، محبت الہیہ، انس باللہ، انقطاع اللہ وغیرہ وغیرہ۔ یہ ہر ایک لفظ جو ہے گویا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عظیمہ کی طرف ایک عنوان کی حیثیت رکھتا ہے، اور اس کے اندر سے پھر آپ جب دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عظیمہ، آپ کی زندگی کے نمونے جو ہیں وہ اس میں چمکتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اسی ضمن میں بہت لمبے اقتباسات ہیں جس میں حضور نے یہ بھی بیان فرمایا کہ خلق اور خلق میں کیا فرق ہے۔ خلق انسان کی ظاہری پیدائش ہے، اور خلق گویا وہ روحانی پیدائش ہے، یعنی جو فطرت استعدادیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہوئی ہیں، جب وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنے محل اور موقع کے مطابق ان کا اظہار ہوتا ہے تو پھر وہ جو ہیں وہ استعدادیں خلق بن جاتی ہیں۔ تو یہ مضمون بھی بہت ہی گہرا ہے جس کو حضور نے اس کی فلسفی بیان فرمائی ہے، اس کی تفصیل بیان فرمائی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا ہے کہ حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تمام ان اخلاق فاضلہ کا جامع ہے جو نبیوں میں متفرق طور پر پائے جاتے ہیں، اور نیز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں فرمایا ہے اِنَّکَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم، تو خلق عظیم پر ہے، یعنی گویا خلق عظیم آپ کے تابع ہیں، آپ ان پر مستوی ہیں، آپ کا درجہ، آپ اس طرح ان پر غلبہ پائے ہوئے ہیں کہ ان کے اوپر کمال کے ساتھ گویا کہ فائز ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اس آیت کا جیسا کہ اس آیت کا مفہوم ہے کہ جہاں تک اخلاق فاضلہ و شمائل حسنہ نفس انسانی کو حاصل ہو سکتے ہیں، وہ تمام اخلاق کاملہ تامہ نفس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہیں۔ یہ مضمون بھی بہت گہرا تفصیل کے ساتھ پڑھنے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علو مرتبت کا نہایت ہی خوبصورت بیان ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ کل انسانوں کے کمالات بحیثیت مجموعی ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع ہیں، اور اسی لیے آپ کل دنیا کے لیے مبعوث ہوئے۔ اِنَّکَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم میں بھی اسی مجموعہ کمالات انسانی کی طرف اشارہ ہے۔ تو وہ لوگ جو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام سے متعلق یہ اعتراض کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ آپ نے جو نبوت کا دعویٰ کیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہے،
کاش کہ وہ کبھی صاف دل ہو کر، تعصبات سے پاک ہو کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح اور شان میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مضامین بیان فرمائے ہیں ان کا مطالعہ کریں تو انہیں پتہ چلے گا کہ یہ جو مسیح موعود صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت کا دعویٰ ہے یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی پیروی کے نتیجے میں آپ ہی کے فرمان اور پیشگوئیوں کے مطابق آپ کو عطا ہوا ہے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ کوئی وجود نہیں ہے، بلکہ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذل کامل تھے۔ ذرا کبھی توفیق ملے تو ان ارشادات کو پڑھیں تو صحیح، ان تحریروں کو پڑھیں تو صحیح جو آپ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان اور آپ کی خاتمیت کے حوالے سے بیان فرمائی ہیں۔ آیت نمبر 49 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ وَلَا تَکُنْ کَصَاحِبِ الْحُوتِ اذ نَادَىٰ وَهُوَ مَکْظُوم۔ حضور فرماتے ہیں کہ ایک نبی حضرت یونس نے جو یہ فرمایا تھا کہ لن ارجع الی قومی کذاباً، کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بتایا تھا کہ تیری قوم ہلاک کی جائے گی، لیکن چونکہ قوم نے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا۔ تو حضرت یونس گویا ناراض ہو کر وہاں سے اس بستی سے نکل پڑے تھے۔ تو حضور نے فرمایا کہ یہ خدا تعالیٰ کے فعل پر اعتراض کرنا بڑی گستاخی ہے۔ بعض اوقات وہ پیشگوئیاں ایسی ہوتی ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ وعید کی پیشگوئی ہے تو اسی رنگ میں پوری ہو، لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ وہ کسی قوم نے یا کسی فرد نے توبہ کی اور اس کی وجہ سے خدا تعالیٰ کی وعید جو ہے وہ ٹل گئی اور اس کو اس رنگ میں سزا نہیں ملی، تو یہ خدا تعالیٰ کے کاموں پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ پھر ایک اور حکمت کا نقطہ یہاں یہ بیان فرمایا ہے کہ آن وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا ولا تکن کصاحب الحوت، کہ آپ اس کی طرح نہ ہوں۔ حضور فرماتے ہیں ایسے امور میں مخاطب تو انبیاء ہوتے ہیں مگر دراصل سبق امت کو دینا منظور ہوتا ہے۔ چنانچہ پہلے بھی یہ بات بیان ہو چکی کہ بہت سارے ایسے مقامات پہ ہیں جہاں پہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بظاہر مخاطب کیا گیا ہے لیکن دراصل اس سے سبق امت کو دینا مقصود ہے کہ وہ یہ کام نہ کریں۔ سورہ الحاقہ ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کے عرش کا مضمون بھی کہ وہ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، عرش سے کیا مراد ہے، 8 کے اٹھانے سے کیا مراد ہے، بہت تفصیلی مضمون ہے۔ مختصراً پہلے ذکر گزر چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی 4 صفات ہیں جو قیامت کے روز گویا ان کی دوہری تجلی ہو جائے گی، اور 8 فرشتے جو ہیں وہ اس کو دنیا میں گویا کہ اس وقت عالم آخرت میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور جلال کو دنیا میں ظاہر کرنے کے لیے گویا خدا کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ آیت 31 تا 33 میں ہے خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعہا 70 ذراعا فاسلکوہ۔ حضرت بس یعنی اس جہنمی کو پکڑو، اس کی گردن میں توق ڈالو، پھر دوزخ میں اس کو جلاؤ، پھر ایسی زنجیر میں جو پیمائش میں 70 گز ہے اس کو داخل کرو۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جاننا چاہیے کہ ان آیات میں ظاہر فرمایا کہ دنیا کا روحانی عذاب عالم معاد میں جسمانی طور پر نمودار ہوگا۔ چنانچہ توق گردن دنیا کی خواہشوں کا جس نے انسان کے سر کو زمین کی طرف جھکا رکھا تھا وہ عالم ثانی میں ظاہری صورت میں نظر آ جائے گا، اور ایسے ہی دنیا کی گرفتاریوں کی زنجیر پیروں میں پڑی ہوئی دکھائی دے گی اور دنیا کی خواہشوں کی سوزش کو آگ ظاہر بھڑکی ہوئی نظر آئے گی۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ جو فرمایا کہ 70 گز کی زنجیر میں اس کو داخل کرو، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ایک فاسق بسا اوقات 70 برس کی عمر پا لیتا ہے، بلکہ کئی دفعہ اس دنیا میں اس کو ایسے برس بھی ملتے ہیں کہ خرد سالی کی عمر یعنی چھوٹی بچپن کی عمر اور پیر فرتوت ہونے کی عمر الگ کر کے پھر اس قدر صاف اور خالص حصہ عمر کا اس کو ملتا ہے جو عقل مندی اور محنت اور کام کے لائق ہوتا ہے، لیکن وہ بدبخت اپنی عمدہ زندگی کے 70 برس دنیا کی گرفتاریوں میں گزارتا ہے اور اس زنجیر سے آزاد ہونا نہیں چاہتا۔ سو خدا تعالیٰ اس آیت میں فرماتا ہے کہ وہی 70 برس جو اس نے گرفتاری دنیا میں گزارے تھے عالم معاد میں زنجیر کی طرح متمثل ہو جائیں گے جو 70 گز کی ہوگی، ہر ایک گز بجائے 1 سال کے ہے۔ حضور فرماتے ہیں اس جگہ یاد رکھنا چاہیے کہ خدا تعالیٰ اپنی طرف سے بندے پر کوئی مصیبت نہیں ڈالتا، بلکہ وہ انسان کے اپنے ہی برے کام اس کے آگے رکھ دیتا ہے۔
اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ اسی صورت میں یہ فرماتا ہے کہ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلَ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ۔ اس آیت کے حوالے سے بھی حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے بڑی وضاحت سے یہ بیان فرمایا ہے کہ اگر کوئی خدا کی طرف جھوٹے طور پر کوئی ایک بھی بات منسوب کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی وہ گرفت میں آئے گا، یہ اس کا وعدہ ہے اور کوئی اس کو اس بات سے روک نہیں سکتا۔ حضور فرماتے ہیں ان آیات سے صاف ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی پر یہ دلیل پیش کرتا ہے کہ اگر وہ ہماری طرف سے نہ ہوتا تو ہم اس کو ہلاک کر دیتے اور وہ ہرگز زندہ نہ رہ سکتا، گو تم لوگ اس کے بچانے کے لیے کوشش بھی کرتے۔ تو حضور نے فرمایا کہ کوئی جھوٹے طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف وحی یا الہام کا دعویٰ منسوب کر کے اس قدر زندگی نہیں پا سکتا جتنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، کیونکہ آپ کی زندگی جو 23 برس تک کا آپ نے قرآن کریم کے نزول سے لے کر 23 برس تک کی آپ نے زندگی پائی ہے، اس میں وہ گویا ایک معیار ہے کہ سچے کی نشانی یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے اور کوئی جھوٹا اس معیار پر پورا نہیں اتر سکتا۔ آپ فرماتے ہیں تقولا کا جو لفظ ہے حکم قطع اور یقین کے متعلق آتا ہے، اور اس پہلے سے جو اس کے مختلف معنی ہیں ان پر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے بڑی تفصیل سے روشنی ڈالی۔ آپ فرماتے ہیں صادق کے لیے خدا تعالیٰ نے ایک اور نشان بھی قرار دیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اگر تو مجھ پر تقول کرے، یعنی کوئی جھوٹے طور پر میری طرف بات منسوب کرے، تو میں تیرا داہنا ہاتھ پکڑ لوں۔ اللہ تعالیٰ پر تقول کرنے والا مفتری فلاح نہیں پا سکتا بلکہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اب 25 سال کے قریب عرصہ گزرا ہے کہ خدا تعالیٰ کی وحی کو میں شائع کر رہا ہوں، اگر افتراء تھا تو اس تقول کی پاداش میں ضروری نہ تھا کہ خدا اپنے وعدے کو پورا کرتا، بجائے اس کے کہ وہ مجھے پکڑتا اس نے صدہا نشان میری تائید میں ظاہر کیے اور نصرت پر نصرت مجھے دی۔ کیا مفتریوں کے ساتھ یہی سلوک ہوا کرتا ہے اور دجالوں کو ایسی ہی نصرت ملا کرتی ہے؟ کچھ تو سوچو، ایسی نظیر کوئی پیش کرو، اور میں دعوے سے کہتا ہوں ہرگز نہ ملے گی۔ ایک جگہ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں ہے کوئی کاذب جہاں میں، لاؤ لوگوں کچھ نظیر جس کی تائیدیں ہوئی ہوں میری جیسی بار بار۔ اور پھر آپ نے یہ بھی فرمایا پاک و برتر ہے، وہ جھوٹوں کا نہیں ہوتا نصیر۔ تو میں بار بار یہ اعلان کرتا ہوں کہ خدا نے مجھے یہ وحی کے ذریعے یہ خبر دی، الہام کے ذریعے یہ خبر دی، اور خدا تعالیٰ اگر میں جھوٹا ہوتا تو میں ہلاک کر دیا جاتا۔ 23 سال سے بھی زیادہ عرصہ ہو گیا میں یہ باتیں کرتا چلا جاتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ میری تائید پہ تائید، نصرت پہ نصرت فرماتا چلا جاتا ہے۔ کیا یہ نشان کافی نہیں ہے؟ خدا تعالیٰ تو جھوٹوں کا کبھی مددگار نہیں ہوتا۔ تو یہ الہی نصرت اور یہ زندگی اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام خدا کی طرف سے اور سچے تھے۔ پھر سورہ جن میں جو شہب کا مضمون ہے اس پہ بھی حضور علیہ السلام نے بڑی تفصیل سے روشنی ڈالی ہے، اس کے روحانی معنوں کو بھی بیان فرمایا ہے، ظاہری مضمون پر بھی بڑی تفصیل سے روشنی ڈالی ہے، اور بتایا ہے کہ جب خدا کی طرف سے کسی نے آنا ہو، کوئی مسئلے آنا ہو، تو اس وقت شہب جو ہیں وہ بڑی کثرت سے ساتھ گرا کرتے ہیں۔ اپنے حوالے سے بھی حضور علیہ السلام نے اس زمانے میں کثرت سے جو شہب گرے ہیں ان کا ذکر فرمایا ہے، اور یہ مضمون بھی حضور علیہ السلام کی صداقت پر روشنی ڈالتا ہے۔ پھر آیت 27 اور 28 میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول۔ تو اس کے جو مضامین ہیں وہ بھی بہت وسیع ہیں، بڑی تفصیل سے حضور نے بتایا کہ کامل طور پر غیب کا بیان کرنا صرف رسولوں کا کام ہے، دوسرے کو یہ مرتبہ عطا نہیں ہوتا۔ رسولوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو خدا تعالیٰ کی طرف سے بھیجے جاتے ہیں، خواہ وہ نبی ہوں یا رسول یا محدث اور مجدد ہوں۔ آپ فرماتے ہیں صاف اور صریح غیب محض برگزیدہ رسولوں کو دیا جاتا ہے۔ اسی طرح اپنے حوالے سے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں یہ بات ایک ثابت شدہ امر ہے کہ جس قدر خدا تعالیٰ نے مجھ سے مکالمہ و مخاطبہ کیا ہے اور جس قدر امور غیبیہ مجھ پر ظاہر فرمائے ہیں، 1300 برس ہجری میں کسی شخص کو آج تک بجز میرے یہ نعمت عطا نہیں کی گئی۔ اگر کوئی منکر ہو تو بار ثبوت اس کی گردن پر ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں یہ اظہار، کثرت سے اظہار علی الغیب جو ہے، یہ بھی اس بات کی میری سچائی کو ثابت کرتا ہے کہ میں خدا کی طرف سے فرستادہ ہوں۔
اسی طرح آپ ایک موقع فرماتے ہیں کہ یہ جو یظہرو کا لفظ ہے، اظہار سے مراد یہ ہے کہ کھلا کھلا غیب کثرت کے ساتھ کسی پر کھولا جائے، صرف چند باتیں یا چند پیش گوئیاں نہیں، کثرت کے ساتھ۔ اظہار کا لفظ اس کی کیفیت اور کمیت پر دلالت کرتا ہے، یعنی وہ غیب کی خبر مصفہ ہو، شک اور شبے سے پاک ہو، اور دوسرا کثرت سے ہو، جس سے ظاہر ہو کہ یہ خارق عادت اور معجز نما ہے۔ تو اس طور پر بھی حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آیت کے حوالے سے بھی اپنی صداقت کو ظاہر فرمایا ہے، اور یہ مضمون بھی پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، اسی پر بس کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ مضمون بڑی کثرت کے ساتھ قرآن کریم کے معارف کا جو ہے وہ پھیلا پڑا ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور خلفائے کرام کی تفاسیر میں، ان کے خطبات میں، خطابات میں ہمیں چاہیے کہ ان کا مطالعہ کریں اور ان سے زیادہ سے زیادہ استفادہ کرنے کی کوشش کریں۔ قرآن خدا نما ہے، خدا کا کلام ہے، خدا کا کلام ہے، بے اس کے معرفت کا چمن نہ تمام